ہمارے شیخ مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ ایسے خاندانی تھے نا، لیکن معاملات میں کیسے کلیئر؟ خاندانی کتنے پہلے یہ بتا دوں، اپنے باپ کے ساتھ کیسا سلوک اور اپنی اولاد کے ساتھ کیسا، یہ دو چیزیں آپ سن کے حیران ہو جاؤ گے۔ اپنے باپ کے ساتھ کیسا سلوک تھا؟ ہمارے شیخ کے جو والد تھے انہوں نے 80 سال کی عمر میں شادی کی۔ شرمندگی ہوگی لیکن بالکل آپ کو شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آپ 30 سال میں بھی نہیں کر رہے۔ تو میں نے کہیں بتایا تھا 80 سال میں، پھر بعد میں کسی نے کریکشن کی کہ 80 میں نہیں 90 میں کی تھی، اب واللہ عالم میں بھول گیا 80 میں تھی یا 90 میں۔ جب شادی کی ہے تو اللہ نے اولاد بھی دی، سمجھتے ہو؟ ہمارے حضرت کے جو والد تھے انہوں نے زندگی میں ساری جائیداد تقسیم کر دی تھی اولادوں میں، سب کچھ ہینڈ اوور کر دیا، کس کے؟ اولاد کے۔ خالی ہو گئے تھے، بھئی یہ تمہارا، تاکہ بعد میں مسائل نہ ہو۔ حضرت کے حصے میں بھی اچھی خاصی پراپرٹی آئی۔ اب حضرت کے والد نے جب کہہ دیا کہ بھئی یہ سب کو، تو حضرت کے والد نے ایک اور شادی کر لی بڑھاپے میں۔ اللہ کی قدرت، اللہ نے اولاد دے دی ان کو۔ انہیں نہیں پتا تھا میری صحت اتنی اچھی ہے۔ جب اولاد ہوئی ہے تو حضرت کے والد پریشان ہوئے کہ بھئی میں تو ساری جائیدادیں بولو بانٹ چکا ہوں، اب اس بیچارے کے لیے تو کچھ بچا ہی نہیں ہے۔ تو حضرت کے والد نے اب خیال کیا کہ سارے بیٹوں کو بلایا جائے اور ان سے واپس لی جائے تھوڑا تھوڑا حصہ، کہ بھئی اپنے حصوں، اب کیونکہ جب آپ کسی کو کوئی چیز گفٹ میں دے دیں اور ہینڈ اوور کر دیں تو وہ اس کا مکمل مالک بن جاتا ہے۔ تو حضرت کے والد نے سوچا کہ بھئی واپس لے لیتا ہوں، تھوڑا تھوڑا کر کے، سب سے تھوڑا تھوڑا کر کے اس بیٹے کے لیے بھی کچھ رکھ دیتا ہوں۔ سب کو بلایا، ہمارے حضرت کو جب بلایا اور حضرت کے والد نے کہا دیکھو کیسا اصول پہ چل رہے ہیں، زبردستی نہیں لے رہے، کیونکہ ملکیت میں دے چکے ہیں۔ حضرت کے والد بھی خاندانی تھے کہ نہیں تھے؟ بھائی ان سے ریکویسٹ کر لیتا ہوں، گزارش کر لیتا ہوں کہ یار تمہارا نیا بھائی آ گیا ہے، تھوڑا سا اس کے لیے دے دو۔ تو حضرت کو بلایا، فرمایا کہ بھائی تھوڑی تھوڑی جائیدادیں یا اپنے حصے میں سے دستبردار ہو جائیں۔ حضرت فرماتے ہیں میں نے والد صاحب سے کہا کہ یہ سب کس کا ہے؟ آپ کا۔ بھائی ہم نے تو کچھ بھی نہیں کمایا اس میں، یہ سب کس کا ہے؟ آپ کا۔ اور فرمایا کہ مجھے اسے اپنا بولتے ہوئے شرم آ رہی ہے، یہ کہتے ہوئے شرم آ رہی ہے کہ یہ کس کا ہے؟ میرا ہے۔ ہم نے کیا کمایا؟ تو سب آپ نے کمایا، سارا آپ کا۔ صدقہ کر دیں، دوسرے بھائی کو دے دیں یا خود رکھ لیں۔ اولاد کا ایٹیٹیوڈ وراثت کے بارے میں 100% یہی ہونا چاہیے۔ اور یہ بے شرم اولاد جو ہے نا، باپ کی زندگی میں جائیدادیں مانگ رہی ہوتی ہے کہ ہمیں ہمارا حصہ دو۔ بھائی تمہارا ہے کہاں؟ مرنے کے بعد ہوگا تمہارا، ابھی تھوڑی ہے۔ ابھی تو باپ کو حق ہے جہاں جائے جو مرضی کرے اس کے ساتھ۔ اخلاقی طور پر غلط ہے، اولاد کو دینا چاہیے لیکن رائٹ نہیں ہے تمہارا ابھی۔ حضرت نے فرمایا سارا کس کا ہے؟ آپ کا، میرا ہے ہی نہیں، 1 روپے میرا نہیں ہے، اور شرم آ رہی ہے، اپنا بولوں گا بھی نہیں اس کو۔ یہ ایٹیٹیوڈ کس کے ساتھ تھا؟ ابا کے۔ نہیں آئی بات؟ اور ابا بھی کیسے خاندانی ہیں بھائی جب ہینڈ اوور کر چکا ہوں تو اب بیٹوں سے پرمیشن لینی پڑے گی، تاکہ ان کے دل میں نہ آئے کہ ہم سے ہماری ملکیت چھینی جا رہی ہے۔ ایسا مالی معاملات میں انسان کو کیا ہونا چاہیے؟ کلیئر۔ آگے اللہ نے حضرت کو اولادیں دی تو حضرت فرماتے ہیں میرے بچے جب جوان ہوئے، ان کی جب شادیاں ہوئیں تو میں نے ان سے کہا کہ اب ہر ایک گھر تھا نا، اس میں سب کو الگ الگ کمرے دے دیے، اب ہر کمرے میں سب میٹر لگے گا، جو جتنی بجلی استعمال کرے گا اس کا بل وہ خود دے گا۔ ایسا نہیں ہوگا کہ کوئی استری بہو جلا کے، میں اپنی طرف سے اب میں تفصیل کر رہا ہوں۔ اس بہو ہوتا کیا ہے جوائنٹ فیملی میں، ایک بہو استری چلا کے بھول گئی، بل کون دے رہا ہے؟ تمہارا باپ۔ صحیح ہے، الگ سے اس استری کا بل اس کا شوہر بولو نہیں دے گا۔ ایک دن ایک بہو چولہا جلا کے بھول سو گئی، سارا دن تی رہی ہے، اس کا بل کون دے گا؟ اس بہو کا شوہر۔ اس کا بل تمہارا باپ نہیں دے گا۔ یہ حضرت نے نہیں کہا تھا یہ میرا اسٹائل ہے، ہر ایک کا اپنا اسٹائل ہوتا ہے۔ جب ہمارے بچوں کی شادی ہوگی تو ہمارا اسٹائل یہ ہوگا، اس کا بل تو دے گا۔
تو یہ نہیں کہنا کہ تیرا باپ دے گا تیرے باپ نے جو بل دینے تھے وہ دے دیے ہیں, بل ہی دے رہے ہیں ہم, 4 گھروں کے بل آ رہے ہیں. سوچ رہا ہوں بینک میں رکھوا دوں اپنے آپ کو کہ تم ہمیں گروی میں رکھ لو اور بل تم خود ہی اٹھا لو سارے. گروی میں ایک مشہور شخصیت آپ کے پاس لاکر میں جمع ہو رہی ہے, تو بجلی ہے نہیں اور بل دیکھو آپ یار. خیر پھر دکھڑے لے کے بیٹھ جاتا ہوں میں, کیا کروں. کیسا کلیئر معاملات ہیں یا نہیں. حالانکہ ایسا نہیں ہے کہ حضرت کے بیٹوں میں کوئی بخل تھا, یہ حضرت میں کوئی کنجوسی تھی. حضرت کو اللہ نے بہت دیا تھا, حضرت کر سکتے تھے کہ بھائی بھلے استری جلی چھوڑ دو, بھلے چولہا جلا رہ جائے, بل دینے کے لیے تمہارا باپ بیٹھا ہوا ہے. حضرت کو پتا تھا بعد میں کیا پھیلیں گی اس سے نفرتیں. کبھی باپ کے دل میں خیال آئے گا یار شادیاں بھی میں نے کرا دیں اور استری وہ جلی چلا کے چھوڑ دیتی ہے, بل ہم بھر رہے ہیں, ہمارا خیال نہیں ہے. چولہا جلا کے چھوڑ دیا, بل ہم بھر رہے ہیں. بقرعید پہ موٹے موٹے کٹے آ رہے ہیں, پیسے کون دے رہا ہے, ہم دے. اس سے آپس میں کیا پھیلے گی, نفرتیں. ہر وہ چیز جو نفرت پھیلنے کا ذریعہ بنے اسے پاؤں کی ٹھوکر سے اڑا دو, سوسائٹی سے اس کو آؤٹ کر دو. اور مالی معاملات میں گڑبڑیں جتنی نفرت پھیلانے کا ذریعہ بنتی ہیں اتنی کوئی اور چیز ذریعہ نہیں بنتی. اس لیے حضرت نے فرمایا جس بیٹے کی شادی ہوئی میٹر الگ, اس کا بل وہ دے گا. سمجھ میں آ رہی ہے بات. پھر بھلے استری جلا کے چھوڑ دو, چولہا جلا کے چھوڑ دو, یہ تمہارا ہیڈک ہے. نہیں آئی میرا خیال ہے بات. تو جوائنٹ فیملیوں میں باقاعدہ لڑوانے کے پروگرام ابا اور اماں کی طرف سے لانچ کیے جاتے ہیں. ایک بیٹا کما کے بھیج رہا ہے, دوسرے پیڑے کھا رہا ہے بیٹھ کے. ایک سعودیہ سے پیسے بھیج رہا ہے, دوسرا یہاں کیا کر رہا ہے, دوسرا بھائی یہاں پہ وہ لٹو کھیل رہا ہے, وہ اسنوکر میں پیسے اڑا رہا ہے. اب ماں کو بیٹا بولتا ہے اماں میں اس لیے تھوڑی بھیج رہا ہوں کہ یہ چرس پیے. اماں فوراً اپنے ماں ہونے کا تانا شروع کر, میں تجھے دودھ نہیں بخشوں گی. یہ ہوتا ہے, ہوتا نہیں ہے, ہو رہا ہے. باپ فوراً کہ تو بھیجے گا ورنہ میں آج سے تیرا باپ نہیں ہوں. پھر ابا کے فضائل, یہ بھائی یہ غلط فضائل سنا رہے ہو, یہ ابا کے فضائل سنانے کا موقع نہیں ہے. مالی معاملات میں ابا ہو یا اماں ہو, معاملہ کیا رکھو کلیئر. آپ کو بتاؤ میرا کتنا پیسہ ہے, اس کا کتنا پیسہ ہے, اس کے بعد پھر سخاوت کرو, پھر سخاوت پسند بھی کی جائے گی.